السلام علیکم ویورز، پاکستان ڈیلی نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی بینک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ جو آج بھی آپریشنل ہے، اس کی انتہائی دلچسپ وجہ جانیے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے اور آج بھی ان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ایک ہوٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہے جسے سنانے سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدنے کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بحر روم یعنی روم کا کنواں تھا، اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے تو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں میں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنواں دگنے قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس کنویں سے کئی زیادہ پیشکش ہے۔ وہ شخص بھی اپنی پیشکش بڑھاتا چلا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں اہل سعود کے عہدے میں اس باغ میں کھجوروں کے درخت کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا اور کچھ حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کروایا جاتا۔ یہ سلسلہ سالوں سال تک جاری رہا اور چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشیدہ پلاٹ لے لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے
جس پر گزشتہ برس تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا اور اسے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی توقع کی جا رہی ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت میں دیا جائے گا اور باقی حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے گا۔ موٹر وے پر ایک اور بھیانک واردات، موٹر وے پولیس کا شرمناک کردار۔ شیخوپورہ ڈیلی پاکستان آن لائن نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر کئی مسافروں کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے شیخوپورہ سے 3 کلومیٹر پر درخت گرا کر روڈ بلاک کر دی اور پھر گاڑیوں کے ٹائرز کو گولی مار کر پھاڑ دیا اور سکون سے لوٹ مار کرتے رہے۔ ابھی واردات جاری ہی تھی کہ بعض مسافروں نے اس بارے میں موٹر وے پولیس کو اطلاع دی، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ تو بھلا ہو ایمبولینس کا جو اچانک کہیں سے آ گئی۔ ڈاکوؤں نے ایمبولینس کی بتی کو پولیس کی گاڑی سمجھا اور فرار ہو گئے۔ نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں، 15 ستمبر کو فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد ڈیلی پاکستان آن لائن اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی درخواست پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نواز شریف کی درخواست سنی جا سکتی ہے یا نہیں، نواز شریف اشتہاری ہونے کے بعد ریلیف کے مستحق ہیں یا نہیں، عدالت نے دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں، 15 ستمبر کو فیصلہ ہوگا۔ فریقین دلائل دیں، سرنڈر کیے گئے بغیر درخواست سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اور نیب آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیں گے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہونے والے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختیار کیانی نے سماعت کی عدالت میں سے افتارہ کیا کہ تونسا خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ نیب نے کہا کہ نواز شریف استار عدالت کے اشتہاری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے استارہ کیا کہ اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کی درخواست پر کیا اثر ہوگا، اشتہاری ہونے کے بعد کیا ہم نواز شریف کی درخواست سماعت کر سکتے ہیں۔ نیب نے کہا کہ تونسا خانہ ریفرنس میں اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ عدالت نے کہا کہ مشرف کیس میں قرار دیا جا چکا مفرور کو سرنڈر سے قبل نہیں سنایا جا سکتا۔ نسیم الرحمان کیس میں سپریم کورٹ مفرور کو ریلیف کے لیے غیر حقدار قرار دے چکی۔ عدالت نے کہا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ نواز شریف کی پیشی کے بغیر نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ عدالت نے استارہ کیا کہ کیا نواز شریف کسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خواجہ حارث نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت نواز شریف کسی ہسپتال میں زیر علاج نہیں۔ عدالت نے استارہ کیا کہ نواز شریف برطانیہ ڈاکٹر امریکہ میں کیا زبانی علاج ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف کی اپیل کو سنا جائے، اپیل کو مفرور کی سنی جائے۔ عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے مفرور قرار دیتے ہیں پھر اپیل سن لیتے ہیں۔ نواز شریف کی عدم حاضری پر وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے؟ وفاقی حکومت نے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ ناکام ہے۔ پنجاب حکومت نواز شریف کی ضمانت مسترد کر چکی۔ عدالت نے استارہ کیا کہ نواز شریف بیرون ملک گئے۔ وفاقی حکومت نے علاج کی تصدیق کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نواز شریف کے علاج کی تصدیق نہیں کی کیونکہ ان کا علاج نہیں ہوا۔ عدالت نے استارہ کیا کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کا بڑھنا افسوسناک ہے، DGISPR۔ راولپنڈی ڈیلی پاکستان آن لائن پاک فوج نے پاکستان اور افغان کی سرحدوں کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کے بڑھنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں کا مقصد
افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان مقصانہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن کا خواہش مند ہے۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ ہم مل کر تمام شرم پسندوں کو شکست دیں گے۔ جی تو دوستو، تازہ ترین خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان ڈیلی نیوز۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔